کروایا. کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے پاگل. لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے. انا ربکم الاعلی کا چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا. اس کی باندی مسلمان ہو گئی. اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور. زر خریدی ہوئی، خرید زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی. فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی. اس نے پکڑوا لی. اس کی 2 بچیاں وہ بھی بلا لی. ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی. تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بہت بڑی دیگ رکھی، کڑا، اس میں تیل ڈالا. جب وہ اسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا اب اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے. اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا. اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے. تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا، میرے کام بنیں گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا. ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گے، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنے گے. تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا. یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ میری 2 ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دے. تو انہوں نے پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی. اس نے شور مچایا، ماں ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے اور یہ برداشت کر سکے. ایمان اعلیٰ چیز. تو انہوں نے سامنے ڈال دیا، ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی، تو جل کے کوئلہ ہوئی. تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے، ایک آنسو نہیں ٹپکا. صبر کی تصویر اندر تو اندر ہی پھٹ. کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رآہ وفی الحشا ما لا یرا. تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا. وہ مسکراتی ہوئی کرے، اماں صبر صبر، بس ابھی کٹھے ہونے والے، ابھی کٹھے ہو جائیں. پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی. اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی، ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا. تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی. اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں. ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ. پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال وہ، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال. 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں. جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم ریح الجنہ، یہ کیا ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے اور یہ آسمان تک جاتی ہے. کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس
مزید گزر چکے ہیں اور وہ خوشبو آج تک ویسی ہی آ رہی ہے۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتا، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتا، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، دو نہیں، تین نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع انسان طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، بنانے والا۔ خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے، یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہتے ہیں۔ یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع۔ صنعت نہیں کہتے، صنعت حرفت، صنعت، خالق نہیں کہہ سکتے۔ یہ کپڑا ہے، اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے، لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے۔ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی، ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا، اس میں آگ کو بھر دیا، آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا، لکڑی میں آگ کو بھر دیا۔ ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو دھماکہ، ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں۔ ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یوں بنا دیا، سورج سے سورج نہیں بنایا، ڈائریکٹ بنایا، شیر سے شیر نہیں بنایا۔ کیا شکلیں ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، مچھلیوں کی، کتنی شکلیں ہیں۔ ہر شکل اللہ نے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا، ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی۔ الخالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے باری۔ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں۔ ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں؟ میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزدا، یہ سارے الفاظ ہیں
ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے، اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا خود، ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو۔ اس لفظ میں ایک عجب خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے میرا نام طارق ہے، رات کو آنے والا، آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں، پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا، آج رات کو آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو، تا ہٹا دو، حرف ہٹا دو، تو یہ بن جائے گا ارق، بے قرار رہنے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا طرق، کھٹکھٹانے والا۔ اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا طارع، چھا جانے والا۔ جمیل، خوبصورت۔ جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا۔ میم ہٹا دو تو جیل بن گیا۔ یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ، الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ۔ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔